ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہمیں بھیجا ہے فہد علی صاحب نے بہاولپور سے، اور یہ ایک صوتی پیغام ہے۔ آئیے پیغام سنتے ہیں۔ السلام علیکم سر، میں بہاولپور سے فہد بات کر رہا ہوں۔ سر، کسی عذر کی وجہ سے میں گزشتہ سال رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا۔ دل میں ایک خلیج سی ہے کہ اس مہینے کے مقدس لمحات مجھ سے چھوٹ گئے ہیں۔ اس میں حاصل ہونے والی تمام برکتوں اور رحمتوں سے میں محروم رہ گیا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے کبھی رمضان کے روزے نہیں چھوڑے تھے، لیکن نامساعد حالات نے مجھے روزے نہ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں مشاورت بھی کی اور کچھ کتابوں کی ورق گردانی بھی کی، لیکن دل کی تسلی نہ ہوئی۔ سر، حکم فرمائیں کہ اس کا کفارہ کیسے ادا ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ مزید بتائیں کہ ایسی کون سی عبادات و مناجات ہیں، وہ کون سی دعائیں اور وظائف ہیں جو اس رمضان کے روزوں کا متبادل ہو سکیں، جس سے میں اپنے اس دل کی خلیش اور پچھتاوے کو بھی دور کر سکوں۔ آپ کی مہربانی ہوگی، شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو عموماً بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتے اور پھر پورا سال وہ اس پس و پیش میں رہتے ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ ویلکم سر۔ یہ فقہی مسئلہ ہے اور فقہاء نے اس موضوع پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ فقہ کی جتنی معتبر کتب ہیں ان کے اندر بڑی عرق ریزی کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں الحمدللہ۔ بزرگان دین اور فقہاء کرام جو ہیں انہوں نے اہل ایمان کی رہنمائی کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ روزہ جو ہے یہ ہر عاقل بالغ اور صاحب فہم و فراست مسلمان کے لیے فرض ہے، جو ماہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی شیخ فانی ہے، یا کوئی حیض و نفاس کے معاملات خواتین کے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی حاکم وقت نے کسی مجبوری کے ساتھ اسے روک دیا گیا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے کوئی سخت مہم درپیش ہے جس میں روزے رکھنا جو ہے وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بعض عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، جو یہ ڈیوٹی دیتی ہیں، یا پریگننسی کے دوران حمل میں جو کمی بیشی جسم میں آ جاتی ہے، کمزوری اور ضعف، تو فقہاء نے ان صورتوں میں، یا کوئی اور جس کو شریعت نے ایک عذر قرار دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس میں بے بس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ کسی کی ہمت اور استعداد سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، بے اور شک۔ یہ بھی حکم دیا کہ لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بے شک۔ تو اس میں پھر فدیہ دینے کا ایک تصور اسلام نے دیا۔ قرآن پاک میں خود ہی اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے مریض ہے یا مسافر ہے یا کوئی اور اس طرح شرعی عذر ہے تو وہ روزوں کی گنتی بعد میں پوری کرے، اور اگر اس کی بھی امکان نہیں ہے تو فدیہ ادا کرے۔ تو فدیہ جو ہے یہ گویا کہ روزہ نہ رکھنے کا نعم البدل ہے۔ 2 وقت کا کھانا جو عام اوسط درجے کا ہوتا ہے، یا وہ انسان جو فدیہ دے رہا ہے، جو وہ اپنی روزمرہ زندگی میں جس طرح کا وہ کھانا کھاتا ہے، تو وہ 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ کسی مسکین کو پیش کیا جائے، روزہ رکھوایا جائے، کھلوایا جائے، یا پھر اس کے مطابق اس کو اناج دے دیا جائے، یا نقدی کوئی رقم ادا کر دی جائے، یا اس کو راشن خرید کے دے دیا جائے، تو وہ 2.25 سیر گندم کے برابر جو ہے جو صدقہ فطر کا فدیہ ہے وہ بھی اس کو بھی بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح جو نمازیں بعض لوگ جو ہیں وہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہیں، کوئی فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کے ذمہ بھی جو روزے یا جو نمازیں رہ گئی ہیں تو ایک نماز کا فدیہ
وہ ایک روزے کے فدیے کے برابر۔ مثال کے طور پہ اگر 100 روپیہ بنتا ہے اوسط درجے کے 2 وقت کے کھانے کا، تو 5 نمازوں کا 500 روپیہ ایک دن کا بن جاتا ہے۔ دن کا اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ کیونکہ عشاء کے وتر واجب ہیں تو وہ 5 کے بجائے 6 نمازوں کا فدیہ ادا کرے۔ ٹھیک، تو روزہ جو ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر روزہ رمضان کا رہ گیا ہے، چاہے کسی عذر کی وجہ سے، بیماری ہے، سخت علالت ہے، مسافر ہے، یا دیگر جو وجوہات فقہاء نے لکھی ہیں، تو انسان اس کے بعد ساری زندگی روزے ہی رکھتا رہے تو رمضان شریف کے دوران جو روزہ رکھنے کا اجر و ثواب اس کے حصے میں آنا تھا، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے وہ پورے کا پورا اجر و ثواب وہ ہو جائے، تو وہ تو ممکن نہیں، لیکن فرض جو ہے وہ اللہ کریم سے یہ امید ہے کہ وہ مؤاخذہ نہیں فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص فوت ہونے سے پہلے وصیت کر جاتا ہے کہ میرے ترکہ میں سے جتنے میرے روزے چھوٹے ہیں یا نمازیں چھوٹی ہیں تو اس کا فدیہ دے دیا جائے، تو اس صورت میں پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر تہائی ترکہ سے برابر جو ہے وہ فدیہ پورا ہو جاتا ہے تو بلا اختلاف وہ بالکل جائز اور مباح ہے۔ لیکن اگر وہ تہائی مال سے زیادہ فدیہ بن رہا ہے تو پھر بہتر ہے وہ رسا سے پھر اجازت لی جائے، اجازت یعنی جو اس کے لواحقین ہیں جن کو اس کا ترکہ ملنا ہے، وہ اگر خوش دلی سے اجازت دے دیتے ہیں تو پھر بھی وہ فدیے کے طور پہ اس کو مال دیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو معصوم نابالغ بچے اور بچیاں ہیں ان کا جو ہے وہ اجازت دینا معتبر نہیں۔ تو اس اعتبار سے اس بھائی صاحب کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں، اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت استطاعت دی ہے اور ان کے جسمانی عذاب بھی معلوم ہوتا ہے، بخیر وفیت ہے، کہ عذر ایسا بن گیا تو انہیں چاہیے کہ وہ فدیے کی بجائے جو ہے وہ قضا کرے، ہر روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے وہ، یعنی 1 ماہ کے روزے چھوٹے 1 ماہ کے روزے رکھ لے۔ اگر وہ فدیہ بھی دے دیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ فاستبقوا الخیرات، بے شک، تو یہ بھی ہے کہ جو زیادہ بڑھ کے نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ شاکر علیم، بے شک، اللہ شکر کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کی نیکی کو جانتا بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اسلام کے اندر بڑا خوبصورت سا نظام ہے۔ نماز، روزہ یہ فرض ہیں، اس سے کسی صورت چھٹکارا نہیں، لیکن شرعی مجبوریاں، انسانی مجبوریاں، شخصی پرابلم، حالات کے وہ پیش نظر بھی دین نے رکھے ہیں۔ یہ نہیں کہ نہیں روزہ رکھ سکتا تو زبردستی رکھوایا جائے، چاہے بیچارہ اور بیمار ہو جائے بے یا شک، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بالکل یا کوئی اور ایسی مشکل میں پھنس جائے کہ جس کی تلافی ممکن نہ ہو، تو اسلام دین فطرت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وکونوا عباد اللہ اخوانا، آپ آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، اور خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ اب کیونکہ یہ بندے خدا کا معاملہ ہے تو اس میں بھی اللہ کریم نے انسانی کمزوریوں، مجبوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑا ہی فطری انداز میں حکم دیا ہے، رہنمائی کی ہے۔ تو وہ بھائی جو ہیں وہ اپنا روزے بھی رکھ لیں، اور اگر کچھ فدیہ وغیرہ بھی کسی غریب مسکین کو دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی بہت مستحسن عمل ہے۔